ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی۔ لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا۔ اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے۔ سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو۔ سنو عبرت لو۔ تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے۔ بیچارے کو بلایا گیا، وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے، جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا۔ یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا، دروازہ جیسی اندر گئی، ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو، دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے، یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا۔ کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی، اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا دیکھو، میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے۔ پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے۔ اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے، شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے، اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے۔ لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا۔ شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا، کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا؟ اس نے دوسرا بھی پی لیا، اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔
یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا۔ اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو، قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو، اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، نہ شراب پیا ہوتا، نہ قتل کیا ہوتا، نہ زنا، شراب نے اس سے قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کروا دیا۔ پھر یہ آدمی میرے بھائیوں زندگی بھر شرابی بن گیا ہے، گلیوں میں گھومتا پھرتا اور لوگوں سے شراب کی بھیک مانگتا پھرتا۔ یہ ایک جنتی آدمی تھا، لیکن ایک بار شراب پینے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی اور اس حال میں مرا کہ مرتے وقت بھی یہ شراب کی بوتل مانگ رہا تھا، شراب کا پیالہ مانگ رہا تھا، شراب مانگ رہا تھا، اور پھر آخر شراب نہیں مرا، نہیں ملی اور ایسی ہی مر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک پیالے شراب نے اس آدمی کی زندگی کو کیسے بدل دیا، ایک جنتی انسان کو جہنمی انسان کیسے بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنبٍ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر گندی چیز کی جڑ ہے یہ شراب۔ نوجوانوں، اس شراب کو تم ہاتھ مت لگایا کرو، چھوڑ دو اس شراب کو۔ ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر، حضرت علی کی، عبد الرحمن ابن عوف کی اور بہت سے صحابہ کی جب دعوت کر دی۔ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا۔ شراب پی، حرام تو ہوئی نہیں تھی، اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے۔ شراب یہاں پی اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی، اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں، چلو یہیں جماعت کر لو۔ گھر میں ہی جماعت ہونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ شراب اپنا رنگ دکھانے لگی، دماغ پہ چڑھنے لگی، اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گاڑی صحیح چلی یہاں تک۔ اس کے بعد انہوں نے آنے لگا، چڑھ گئی، اور نماز میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قرآن کی آیت یہی ہے، لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، بالکل معنی ہی الٹ دیا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ یہ ہے ترجمہ، لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا۔ اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی،
وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر، اے مسلمانوں، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں۔ تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے، تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو۔ صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے، یا اللہ یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا، یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو۔ یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں، شراب پیوں، شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں، شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں۔ اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا۔ مسلمانوں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے، ٹاٹا ہاسپٹل چلیے۔ میں نے اپنے چچیرے بھائی کا، پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے۔ وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے، اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے۔ یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں، بتا رہی ہیں، اور وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے۔ یہ لیور کا کینسر کر دے، یہ دماغ کا کینسر کر دے، یہ آنتوں کا کینسر کر دے، یہ کڈنی کا کینسر کر دے، یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے، اس کو چھوڑیے۔ ایک صحابی ہیں، شراب حرام نہیں ہوئی ہے، انہوں نے زیادہ پی لی ہے، اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے، اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی۔ بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو، تو وہ آئی اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے، پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں۔ جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے، یہ دروازہ کھولتی ہے، وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا۔ ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا۔ آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ، اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ، نہیں میرے پتی، آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے، فرق نہیں کر سکے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی، بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ صحابی یہ جملہ سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زاروں کی تار روتے ہیں، آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے، کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین میں دھس جاتا، آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پینے کی گنجائش موجود تھی، جب حرام نہیں ہوئی تھی تو
تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ نوجوانوں، جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جیسے سور کا گوشت حرام ہے، جیسے گدھا حرام ہے، جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو، یہ حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے۔ تم کیسے پی لیتے ہو، کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال، تیروں کے پھال، جوا اور انصاب، ازلام اور پانسے کے تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حرام، رجس من عمل الشیطان، شیطان کی گندگی ہیں۔ ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے، دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات۔ آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ، نہیں کھا سکتے ہو۔ آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو، دوسرے کی تو بہت دور کی بات۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطان کا پائخانہ ہے، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی لیٹرین ہے، کھاؤ۔ کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی گندگی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا؟ تاکہ آدمی کے مائنڈ میں، دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی، یعنی جتنی آپ گندگی سے، پائخانے سے، لیٹرین سے نفرت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، لا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی۔ حذو النعل بالنعل، جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں، میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا۔ کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کیسا بے غیرت ہوگا وہ، اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کراہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے۔ وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابوبکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا۔ لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔
ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو۔ اے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے 40 تو مارو لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو پھر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے۔ نوجوانوں غور کرو، جس شراب کے پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا، قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا، پوری زندگی ان کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی، پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے، پیشاب و پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا، ان کی بیوی ان کے بچے